اس نے پوری دنیا پہ حکومت کی، اور یہ قرآن ہم نے چھوڑ دیا، نتیجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں ہمیں بے عزت کیا جا رہا ہے، ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے۔ یہ قرآن کیوں آیا ہے؟ اللہ اعلان کرتا ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے تاکہ لوگوں کو ظلمت سے نکالا جائے، اندھیرے سے نکالا جائے، جہالت سے نکالا جائے، پریشانی سے نکالا جائے، غلامی سے نکالا جائے، محکومیت سے نکالا جائے، اس کو ذلیل ہونے سے بچایا جائے، رسوا ہونے سے بچایا جائے۔ ایک اندھیرا نہیں، ظلمات ڈھیر ساری تاریکی ہے، تمام تاریکی تمام مصیبت سے نکال کر الی النور، اسے روشنی کی طرف لایا جائے۔ قرآن تو اس لیے آیا ہے۔ قرآن کیوں آیا؟ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ یرجون تجارتا لن تبور، جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جو کچھ مال ہم نے اسے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، چپکے سے بھی علل اعلان بھی، وہ لوگ ایسی بزنس کر رہے ہیں، ایسی تجارت کر رہے ہیں، ایسا سودا کر رہے ہیں جو گھاٹے کا نہیں ہے، جو ماند نہیں پڑے گا بلکہ چلے گا تو ہمیشہ چلتا رہے گا۔ یہ قرآن اعلان کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَمَا مِن قَوْمٍ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ، جو لوگ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ، قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا کام کرتے ہیں، سیکھنے سکھانے کا کام کرتے ہیں، قرآن کی بات بتانے اور معلوم کرنے کا کام کرتے ہیں، حفت علیہم الملائکہ، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، وغشیتہم الرحمہ، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، ونزلت علیہم السکینہ، اور ان پہ سکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے۔ اللہ نے اعلان کیا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ، جو کتاب تمہاری طرف نازل کی گئی ہے تم اس کتاب کی تلاوت کرو اور نماز کو قائم کرو۔ آپ کو میں ایک بات بتلاؤں، جب انسان ایک گناہ کرتا ہے حدیث میں آتا ہے اس کے دل پہ ایک کالا دھبا بیٹھ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا دھبا بیٹھتا ہے، اس طرح گناہ کرتا رہتا ہے دھبا بیٹھتا رہتا ہے۔ اب جو ایمان کا نور تھا وہ چھپ گیا اور اوپر سے اس پہ کائی چھا گئی، اس پہ زنگ بیٹھ گیا، اس پہ دھبا گیا گناہ کا۔ جب انسان قرآن پڑھتا ہے یا قرآن سنتا ہے تو اس کے دل پہ جو دھبا رہتا ہے وہ دھبا ختم ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ سنے گا، دوبارہ سنے گا، تیبارہ سنے گا، بار بار سنے گا تو اس کے دل پہ جو قرآن گناہوں کی وجہ سے دھبا ہے وہ دھبا اس کا ختم ہو جائے گا۔ میں نہیں کہتا، اللہ نے قرآن کریم میں اعلان کیا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن سنا جاتا ہے تو انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اس کا نور بڑھتا ہے، چہرے کی رونق بڑھتی ہے، چہرے کی چمک بڑھتی ہے۔ آج لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں دشواری ہے، ہمارے گھر میں پریشانی ہے، ہمارے گھر میں مال نہیں آتا، پیسے کے محتاج ہیں، صبح کھاتے ہیں تو شام بھوکے، شام کھاتے ہیں تو صبح نہیں، پیسہ ادھر سے آتا ہے ادھر چلا جاتا ہے، آج یہ بیمار کل وہ بیمار، پرسوں وہ بیمار پرسوں وہ بیمار، آج اس پہ جنات سوار کل اس پہ بھوت، کبھی اس پہ پریت، کبھی اس پہ جن، کبھی فلاں، یہ دشواریوں میں ہم مبتلا ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتایا۔ کیا وہ علاج آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں؟ کون لوگ نہیں کرنا چاہتے؟ آپ اٹھا
جو لوگ کرنا چاہتے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اکثروا من تلاوت القرآن فی بیوتکم، قرآن کریم کو اپنے گھر میں کثرت سے پڑھو. فإن البیت الذی لا یقرأ فیہ القرآن، اس لیے کہ وہ گھر جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے، جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے، یقل خیر، اس کا خیر ختم ہو جاتا ہے، اس کی بھلائی ختم ہو جاتی ہے، اس گھر کی اچھائی ختم ہو جاتی ہے، اس گھر کا سکون ختم، اس گھر کا اطمینان ختم. آج دیکھ لیجیے آپ، ہم کو گھر کاٹنے کے لیے دوڑتا ہے، کھانا گھر میں لوگ کھاتا ہے، ہاتھ دروازے پہ سکھاتا ہے. لوگ 1 لاکھ روپے خرچ کر کے کامیڈی میں جاتا ہے، کامیڈی سرکس میں، تاکہ کچھ دیر کے لیے مسکرائیں، کچھ دیر کے لیے ہنسیں. اس کے گھر میں مسکراہٹ ختم ہے، ہنسی ختم ہے. آج جتنے لوگ موبائل چلا رہے ہیں، 95 لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے جو موبائل میں شارٹ ویڈیو، جو مزاحیہ ہوتا ہے، میاں بیوی والا ہو، بال بچے والا ہو، ہر ایک کا حال دیکھیے کہ وہ شارٹ ویڈیو دیکھ رہا ہے. شاید اس کو ٹک ٹاک کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ذرا سا مزہ آ رہا ہے، ذرا سا سکون مل رہا ہے، کیونکہ اس نے اپنے گھر میں قرآن پڑھنا بند کر دیا. نتیجہ یہ ہے کہ بیوی شوہر کا دشمن، بیٹا باپ کا دشمن، بھائی بھائی کا دشمن، بھابی بھاوج نند کا دشمن، ساس بہو کا دشمن، بہو ساس کا دشمن. وہ وقت جو وقت قرآن پڑھنے میں لگتا وہ گلے میں لگ رہا ہے، شکوے میں لگ رہا ہے، شکایت میں لگ رہی ہے، غیبت میں لگ رہا ہے. تو بتائیے گھر میں سکون کہاں سے ہے؟ یقل خیر ویکثر شر، اور اس گھر کا شر بڑھ جاتا ہے، مصیبت بڑھ جاتی ہے، عافیت بڑھ جاتی ہے، مصیبت بڑھ جاتی ہے، پریشانی بڑھ جاتی ہے، دشواری بڑھ جاتی ہے. طرح طرح کی دشواریوں میں، پریشانیوں میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے. آگے کہا وَيُزَيَّقُ عَلَىٰ أَهْلِهِ، وہ گھر والے پہ تنگ کر دیا جاتا ہے، گھر والے کو کاٹنے دو. بولی آج یہ صورتحال ہے یا نہیں ہے؟ ایسے وقت میں آپ کے لیے سب سے پہلا پیغام کہ صبح شام آپ قرآن اپنے گھر میں پڑھیے. اگر مرد ہیں آپ، اللہ نے طاقت دی ہے، آپ کو دم ہے، آپ بے غیرت اور بزدل نہیں ہوئے ہیں، تو اٹھائیے لاٹھی اور اپنے بیٹا کو، اپنی بیٹی کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو جو قرآن پڑھنے جانتا ہے، صبح سویرے اٹھیے اور لاٹھی اٹھائیے اور کہیے کہ وضو بناؤ، بیٹھ کر قرآن پڑھو. رات ہو یا تو شام میں پڑھائیے، نہیں تو سونے سے پہلے آپ اپنی بیٹیوں کو، اپنی عورتوں کو خاص طور پہ کہیے کہ گھر میں بیٹھو اور قرآن پڑھو. اگر آپ یہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو آپ اچھے نگراں نہیں ہیں. آپ کو اللہ کے رسول نے نگراں بنایا ہے، دیکھ بھال کرنے والا بنایا ہے. الا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، اسی میں آگے ہے، لمبا وقت میں نہیں لینا چاہتا. والرجل رائن علی اہل بیتہ، مرد نگراں ہے اپنے گھر کے تمام لوگوں کا. وہ مسئول عنہم، اس سے ان تمام لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر بیٹا قرآن پڑھنا جانتا ہے، قرآن نہیں پڑھتا ہے، گرفت آپ کی ہوگی، گردن آپ کی نپے گی. بیوی پڑھنا جانتی ہے، بیوی کے ذمہ دار بھی آپ ہیں، آپ سے پوچھا جائے گا. اگر وہ قرآن نہیں پڑھتی، صورتحال یہ ہے کہ نمک اگر زیادہ ہو تو ہم لاٹھی اٹھا لیتے ہیں. بے پردہ اگر وہ دنیا بھر گھومے، ہم سے لاٹھی نہیں اٹھتی ہے. اگر نماز چھوڑ رہی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ کو ایک گلاس پانی لا کر نہیں دی تو لاٹھی اٹھ جاتی ہے. بولیے یہ صورت ہے یا نہیں ہے؟ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کو قرآن سے آباد کیجیے. نوّروا بیوتکم بالقرآن، اپنے گھروں کو قرآن سے روشن کیجیے. اگر آپ پڑھنا نہیں جانتے، بوڑھے ہو گئے ہیں، تو
तो उलमा का एहसान मानिए कि उन्होंने एक मदरसा खोला है, तबलीगी जमात का मदरसा, जो बूढ़ों का मदरसा है। अगर बूढ़े हो गए, यहाँ कुरान पढ़ने में शर्म आती है, चले जाइए चिल्ला में और वहाँ बैठकर कुरान पढ़िए, वहाँ 3 घंटे तालीम का है। अगर अमीर साहब तालीम नहीं देते हैं, उन्हें मजबूर कीजिए कि 3 घंटा रोजाना तालीम का है, आप तालीम के लिए वक्त निकालिए। तालीम का मतलब असल ये है कि लोगों को सिखलाना है, कुरान पढ़ने बताना है, नमाज पढ़ने का तरीका बताना है। आप उन्हें बैठाइए, वहाँ जाइए, वहाँ बैठकर कुरान सुनिए। नहीं जा सकते, काम काज है, आप खेत खलियान वाले हैं, कोई बात नहीं है, गांव के इमाम को पकड़िए, गांव के इमाम साहब को कहिए कि 5 मिनट आप मुझे रोजाना दीजिए, चाहे फजर बाद, जुहर बाद, असर बाद, सलाम फेरे, लोग जाने लगे, आप कुरान उठाइए, आ जाइए इमाम साहब के पास, वो एक लफ्ज आपको पढ़ा देगा, 5 मिनट लगेगा और 300 दिन, अगर 1 साल उन्होंने पढ़ाया, आप बताइए 300 अल्फाज आप 1 साल में सीख जाएंगे, 3 साल में आपको 900 अल्फाज सीख जाएंगे, आपको कुरान पढ़ना आ जाएगा। और ऐसे अगर आप कुरान पढ़ेंगे, दोहरा सवाब मिलेगा, डबल इंशाअल्लाह। मैं नहीं कहता, अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि जो टो के पढ़ता है, मशक्कत से पढ़ता है, लहू अजरान, उसके लिए दोहरा है, एक तो मुशक्कत का, परेशानी का, और दूसरा पढ़ने का। क्या फायदा होगा? अब्दुल्लाह इब्न मसूद की रिवायत है, मन क़रा हरफन मिन किताबिल्लाह फलहू बिही हसना वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा ला यक़ूलु अलिफ लाम मीम हरफुन बल अलिफुन हर्फ बल लामुन हर्फ बल मीमुन हर्फ। जो इंसान कुरान करीम का एक हर्फ पढ़ेगा, उसको 10 नेकी मिलेगी। अल्हम्दो पढ़ा, अल्हम्दो 5 हर्फ है, अलिफ लाम हा मीम दाल, 50 नेकी मिलेगी। लिल्लाही पढ़ा अगर उसने 4 हुरूफ हैं तो 90 नेकी हो गई। रब्बिल आलमीन पढ़ा, रब में 30 है, 120 नेकी मिल गई। अल आलमीन में अगर 5 मान लीजिए, मैं गिना नहीं हूँ, अगर 5 मिलता है तो आप देख लीजिए 170 नेकी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ी। हम लोग तकरीर करते हैं कि हाफिज बड़े अच्छे हैं, इनकी इज्जत करो, ये सबसे अच्छा है। क्यों? आपको मालूम है? आप पूछ लीजिए हाफिज मुआज साहब से, अगर इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ा होगा तो पहले याद करने के लिए 50 बार रटा होगा, फिर जाके सुनाया होगा, फिर सबक 12 रोज सुनाना है तो रोजाना फिर अल्हम्दुलिल्लाह को 5 बार 10 बार पढ़ना है, फिर आमोख्ता सुनाना है, उसमें भी 5 बार 10 बार पढ़ना है, और जब दौर करना है तो एक सफा को 25 बार 50 बार 60 बार 70 बार 200 400 बार, एक पन्ने को कम से कम 1000 मरतबा उसे पढ़ना पड़ता है, तब वो हाफिज बनता है जिसने एक हर्फ को 1000 मरतबा पढ़ा। अगर एक सफे में तो मान लो तो 100 हुरूफ है, तो 100 हुरूफ को 1000 मरतबा अगर कोई पढ़ेगा, 1000 को 100 से आप गुना कर लीजिए, 1 लाख नेकी एक सफा पढ़ने पे है, यहाँ 600 सफा है, 600 सफे से आप 1 लाख को गुना कर लीजिए, 1 लाख पे 2 और बैठा दीजिए, तकरीबन 1 अरब नेकी हो जाएगी। आप बताइए वो हाफिज जिसके नाम अमाल में 1 अरब 1 नेकी है, वो अच्छा है या आप अच्छा है? अगर आप कुरान पढ़ोगे, आपके नाम अमाल में भी नेकी मिलेगी, आप भी अच्छे होगे। क्योंकि अच्छा वो नहीं जो सैयद है या पैठान, जो शेख है या फुला, अच्छा वो नहीं जिसके पास डबल बिल्डिंग हो, बेहतरीन कार हो, अच्छा कौन है? इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, सबसे अच्छा वो है जिसकी नेकी सबसे अच्छी होगी, जो परहेजगार सबसे अच्छा होगा। इसलिए पहला पैगाम कि आप हजरात कुरान पढ़ेंगे और कुरान सीखने की कोशिश करेंगे। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरान पढ़ना कब सीखना शुरू किए? 40-42 साल के बाद। तो आप बूढ़े हो गए तो क्या हुआ? आप अल्लाह का कलाम सीख लेंगे, कोई बात नहीं। आप बूढ़े हो गए तो भी अल्लाह का कलाम सुनिए, सीखिए, शर्माने की जरूरत नहीं है। नौजवान ये कहेगा कि हमें शर्म आती है, 17 साल 18 साल 20 साल 25 साल की उम्र के
بیکار بات ہے۔ علم اور دین وہ ہے جس میں شرمایا نہیں جاتا۔ سب سے پہلا پیغام انشاءاللہ ہم لوگ قرآن پڑھیں گے، قرآن سیکھیں گے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، انسانوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے، قرآن سکھلائے۔ دوسری بات، آج کل اس پوری ملت کی، پورے قوم کی سب سے بڑی خدمت کیا ہے؟ آپ اگر پورے لتام باری والے کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ پورے تمام مسلمانوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ میں آپ کو بتلاؤں، آج کے دور میں سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیے کہ مفتی صاحب موٹر سائیکل خرید رہے ہیں تو آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہیے کہ اے اللہ مفتی صاحب کو اتنا پیسہ دے کہ وہ 4 ویلر خرید سکے۔ ہے یہ جگر کسی کے پاس؟ اس کے لیے جگر چاہیے، اس کے لیے کلیجہ چاہیے۔ بزدلوں کا کام نہیں ہے، جلن کرنے والوں کا کام نہیں ہے، حسد میں مرنے والوں کا کام نہیں ہے، انتہائی پاپی، گندے، پلیت گرے ہوئے انسانوں کا یہ کام نہیں ہے۔ یہ کام کلیجہ والے کا ہے، ہمت والے کا ہے، حوصلہ والے کا ہے کہ اگر وہ دیکھے کہ مولانا عبدالغفار صاحب ایک مکان بنا رہے ہیں تو وہ یہ کہے کہ اللہ اس کے مکان کو جلدی مکمل فرما دے۔ اگر دیکھے کہ ہمارا خالد بھائی زمین خرید رہا ہے تو وہ یہ کہے کہ اللہ اس کو اور پیسہ دے تاکہ وہ 1 بیگھہ آج خریدا ہے تو کل 2 بیگھہ خریدے۔ کتنا کلیجہ والا ہے، آپ پورا کھوج کے دیکھ لیجئے۔ شاید ایک بھی اگر لتام باری میں مل جائے تو ہم فخر کریں گے کہ اچھا یہ میرا سسرال بڑا اچھا ہے۔ ہزاروں میں ایک آدمی بھی نہیں ملے گا، بلکہ میں اس سے آگے بڑھوں تو 10,000 میں بھی ایک انسان ایسا نہیں مل رہا ہے جو لوگوں کے لیے دعا کرے۔ یہ کون ہے؟ یہ مرواری ہے جن کا ایک بھائی اگر بھیک مانگتا ہوا دکھائی دے 4 ویلر سے جا رہا ہے ایک مرواری، اس نے دیکھا کہ اس کا ایک بھائی کہیں ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگ رہا ہے، شام کے وقت میں 10 مرواری کو جمع کرتا ہے اور کہتا ہے غیرت ہے، شرم سے ڈوب جائیں ہم لوگ، ہمارا بھائی آج بھیک مانگ رہا تھا، تم سب پیسہ جمع کرو۔ سب مل کر پیسہ جمع کرتا ہے، جا کر اسے پیسہ دیتا ہے اور کہتا ہے چھوٹی دکان تم کھول لو تاکہ تم اپنا کاروبار شروع کرو۔ یہ گن مرواریوں میں ہے تو آپ کو محتاج ہو کے اس کی دکان پہ جانا پڑتا ہے۔ یہ خوبی کس کی تھی؟ مسلمانوں کی۔ یہ خوبی کن کی تھی؟ مسلمانوں کی تھی۔ مدینہ کی سرزمین پہ ایک شخص ہے، دکان گھستا ہے، سامان خریدتا ہے، کپڑا پسند کر لیا، ریٹ طے ہو گیا، کہا کہ بھائی 5 میٹر کاٹ دو۔ انہوں نے کہا کہ یہ ریٹ ہے، یہ کپڑا ہے، دیکھو سامنے وہ دکان ہے، چلے جاؤ وہاں، یہی کپڑا یہی ریٹ میں تم وہاں سے لے لو، میں تم کو نہیں دوں۔ وہاں غصہ ہو جاتا ہے، کہتا بھائی میں تم سے لینا چاہ رہا ہوں۔ کہا تم کو کپڑا سیم ملے گا، ریٹ سیم ملے گا، تم کو لینے میں کیا پریشانی ہے؟ سامنے وہ دکان ہے، وہاں چلے جاؤ، میں صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک بھی گاہک وہاں نہیں گیا۔ آج اگر آپ کو نمک کی ضرورت ہے، لتام باری میں کوئی دکان ہے، آپ وہاں نہیں خریدو گے، کہیں 50 پیسہ فلانما کے بیٹے کو بچ گیا تو وہ تو مالدار ہو جائے گا۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایاک والحسد، ایاک والحسد، علماء جانتے ہیں یہ تحذیر ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو، بھاگو جیسے اژدہا سانپ سے بھاگتے ہو، ویسے بھاگو کس سے؟ حسد سے، جلن سے، اس تمنا سے کہ ہمارا بھائی گر جائے اور ہم اوپر ہو جائیں۔ فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب۔ اگر آپ کے دل میں یہ پیدا ہو گیا کہ مفتی اعجاز نے 4 ویلر کیوں لیا، اللہ کسی حادثے کا شکار کرے یہ 4 ویلر ختم ہو جائے، آپ
नाम अमाल में मेरे आका ने फरमाया है कि ये तमाम नेकियों को जलन इसी तरह खत्म कर देती है जिस तरह के आग लकड़ी को जलाकर राख बना देती है। क्या आपने गौर नहीं किया? कुरान करीम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चंद बुराइयों से पनाह मांगने की गोया हिदायत दी गई। बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। मैं पनाह चाहता हूँ, मैं पनाह चाहता हूँ जैसे शैतान से पनाह मांगी जाती है, जैसे शैतान से पनाह तलब की जाती है अल्लाह की, वैसे अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि लोगों से कहिए कि लोग कहे कि मैं पनाह मांगता हूँ हसद करने वाले के शर से, जलन करने वाले के शर से, जब वो जलन करता है। हज़रत थानवी ने एक वाकया लिखा है, एक शख्स था कुबरा जिसकी कमर टेढ़ी थी। जब आदमी लंबा होता है और बुरा होता है तो झुक जाता है। उससे एक आदमी ने कहा तुम्हारी दुनिया में सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? बोलो मैं पूरी कर दूंगा। उसने क्या कहा? मैं ये चाहता हूं कि तमाम इंसान इसी तरह टेढ़ा हो जाए, जिस तरह मैं कुबरा हूं उसी तरह तमाम लोग हो जाए। आज हमारी कहानी यही है। उसको क्या कहना चाहिए कि मैं चाहता हूं कि मैं भी दूसरों की तरह सीधा हो जाऊं। अरे अगर आप ये नहीं कह सकते कि मुफ्ती एजाज को अल्लाह बाइक अगर खरीदा है तो 4 व्हीलर दे दीजिए, तो कम से कम इतना तो कलेजा रखिए कि आप कहिए अल्लाह उनको बाइक दी है तो मुझे भी बाइक दे दीजिए। इतना तो कह सकते हैं। इंसानों का हाल बल्कि मुसलमानों का हाल इंतहाई खराब है। उसका काम अपने भाइयों की टांग खींचना है, भाइयों की तरक्की को देखकर नीचे खींचना है। मौलाना हो या मौलवी, आलिम हो या कोई, ये तो ठेकेदारों की बस्ती है। सूरत हाल ये है कि अगर ठेके पर 50,000 में इन्होंने मौलाना शमशेर ने बात कर ली, दूसरे को पता चल जाए कि फुला से 50,000 में सौदा हो गया है, फौरन पहुंचेगा, क्या हुजूर वो तो ठग रहा है आपको, 30,000 में हम कर देंगे, ले दीजिए मुझे। ऐसे गिरे हुए लोग कहाँ मिलेंगे आप? हिंदुओं में, सिख में, ईसाई में, चोर चमार में, मुसहरों में नहीं, मुसलमानों में। जो काम गिरे हुए लोगों का था वो काम हमारा और आपका है। अगर आज मेरा बेटा हाफिज बन जाए तो देख लीजिए तरह तरह की, अरे हाफिज थोड़ी बना हुआ है इसके। भाई दुआ करो तुम कि अल्लाह ने मेरे एक बेटे को हाफिज बनाया तो मेरे 10 बेटे को हाफिज बनाए। अगर तुम मेरे लिए दुआ करोगे अल्लाह तुम्हारे लिए दरवाजा खोलेगा। ये लतामबारी वाला अगर पूरे लतामबारी की खिदमत कर सकता है तो अपने दिल में ये हौसला पैदा कर ले, अपने दिल में ये जज्बा पैदा कर ले, अपने दिल में ये जिगर ले आए, अपने दिल में ऐसा कलेजा पैदा कर ले। अगर है कोई माई का लाल तो ऐसा कलेजा पैदा करके दिखाए। इंशाअल्लाह हजारों मुसीबत से हम और आप छुटकारा पा लेंगे। हमारा माहौल तरक्की पर रहेगा, हमारा गांव तरक्की पर रहेगा, हर भाई आगे बढ़ेगा। आप मुझे बताइए, एक दरख्त है, जड़ एक, पानी एक जगह की, खुराक उसको एक जगह की, उसमें टहनी हुई 10। बोलिए एक टहनी में अगर 100 आम होगा तो जो 9 टहनी है सब में 100 आम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब पानी एक ही जगह की है, खाद एक ही जगह की, जमीन एक ही जगह की, हवा एक ही जगह की, सब कुछ एक है, तो एक में 100 आम और दूसरी टहनी में 2 आम लटकता रहता है। क्यों? एक माँ की अगर 5 औलाद है, एक बाप की 5 औलाद है, तो आप क्या समझते हैं सबके पास 100 आम लटकेगा?
اللہ کا نظام ہے، کسی میں 100 آم لٹکے گا، کسی میں 2 آم لٹکے گا۔ اب 100 آم والا 2 آم والے کو بیکار سمجھنے لگے تو جتنا 2 آم والی ٹیلی ہوگی سب کاٹ دیا جائے گا، تو 100 آم میں ایک بھی آم نہیں بنیں گے۔ مالدار بھائی اگر کمزور بھائی کو کمزور سمجھنے لگے، گرا ہوا سمجھنے لگے، تو یاد رکھیے کہ کمزوروں کی مدد سے، کمزوروں کی دعا سے، کمزوروں کی وجہ سے مالداروں کو روزی دی جاتی ہے۔